اچھا، اس میں اب جو سوال آتا ہے پروفیسر صاحب، وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ باتیں کس حد تک مسلمہ طور پر قرآن حکیم خود بیان کرتا ہے؟ جو ملائکہ کا کردار ہے یا ملائکہ کا ہونا ہے، اس کو قرآن نے کس طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے یا سبسٹینشیٹ کیا ہے؟ اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیے گا. جی، اصل میں یہ بہت طویل موضوع ہے، لیکن کچھ اشارات میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں، جو کہ ملائکہ یعنی جس کو ہم نظام الہی کہہ رہے ہیں، تو ان کا فنکشن کس طریقے سے قرآن میں بیان ہوتا ہے. سب سے پہلا فنکشن جو ہمیں قرآن میں بیان ہوتا ہے تو وہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک برج کا یہ کام کرتے ہیں. تو ہم سب جانتے ہیں، ہمارے ہاں ایک معروف حقیقت ہے کہ جبریل علیہ السلام جو تھے تو وہ وہی لے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے تو وہی پیغام جو ہے وہ لے کر ان میں نوعاً جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ جاتے تھے. اور اس کو جو ہے سورہ قیامہ کے اندر بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ مطاعن ثم امین، کہ وہ بہت ہی قوی فرشتے ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی کہ نا وحی کا لانا جو ہے وہ کوئی مطلب معمولی چیز نہیں ہے. تو جبریل علیہ السلام کا یہ فنکشن کلیئرلی بیان ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر ریکارڈ کیپنگ ان کا ایک فنکشن بیان ہوا ہے. کرامن کاتبین، ان علیہم لحافظون کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ٹھیک ہے، یعنی اس میں کرامن کاتبین جو کہ ہمارے دائیں اور بائیں جو فرشتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، کہ وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہوتے ہو. تو وہ ریکارڈ جو ہے وہ اس کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی ریکارڈ جو ہوتا ہے تو وہ سورہ قاف کے اندر جیسے بیان ہوتا ہے کہ سائقم و شہید، کہ وہ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا جو ہے نا تو وہ وہاں پر لے کر آ جائے گا ان کو جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آخرت کے اندر خدا کے حضور پیش ہوتا ہے تو وہ سائقم و شہید. تو یہ ریکارڈ کیپنگ، اور اس کے بعد وہ پورا دفتر جو ہے جو کچھ بھی اس نے لکھا اس شخص کے بارے میں تو وہ پیش کر دیا جاتا ہے. تو ریکارڈ کیپنگ ایک بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو پیغمبروں کے درمیان میں جو کمیونیکیشن ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ انسانی شکل میں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا ڈرے تو انہوں نے بتایا کہ بھائی نہیں ڈرو، ہم تو تمہارے پاس ایک بشارت لے کر آئے ہیں. تو یہ ایک اور فنکشن بیان ہوتا ہے کہ پیغمبروں کے پاس جو بھی احکامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یا بشارت ہوتی ہے تو وہ فرشتے ہی لے کر آتے ہیں. پھر ایک اور ہم چیز اگر دیکھیں قرآن کے اندر جو واضح طور پر بیان ہوئی ہے تو یہ جو عذاب کی جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو یہ بھی فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے. وہی فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی حضرت سارہ کے حوالے سے، تو وہی فرشتے پھر جو ہے جاتے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس، اور ان سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم انسانی شکل کو نہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے تو وہ انسانی شکل میں جاتے ہیں. لوط علیہ السلام ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی قوم کے لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ غلط قسم کے مطالبات کرتے ہیں. تو فرشتے پھر انہیں بتاتے ہیں کہ ڈرو نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور ہمارا یہ فنکشن ہے. تو وہی پھر عذاب کے فرشتے جو ہے تو وہ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور انہی کے ذریعے پھر وہ عذاب نازل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو فرشتوں کی فردر کمیونیکیشن تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی روپ میں فرشتے تشریف لے کر آتے ہیں اور وہ انہیں اس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ کچھ مقامات ہیں جہاں پر فرشتوں کے ہمیں کچھ فنکشنز پتہ چلتے ہیں. باقی اس کے علاوہ کمیونیکیشن کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اسرافیل علیہ السلام کا جیسے میں فنکشن بتایا جاتا ہے سور پھونکنے کا، اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو میکائیل علیہ السلام کا جو کام ہے تو وہ میکینیکل کام جتنے بھی ہیں کائنات کے تو وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جو قرآن سے ہمیں اس کے اشارات جو ہے وہ بظاہر ملتے ہیں، واضح طور پر ملتے ہیں، اور اس کو ہم ڈینائی ہرگز نہیں کر سکتے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہم قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اس میں اب جو میں آپ سے ایک اسی کانٹیکسٹ میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، جو ایک آیت ہے حاملین عرش کے حوالے سے، کہ وہ حاملین عرش ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو وہ کس قسم کا کام ہے، کس قسم کی تسبیح ہے، کس قسم کی عبادت ہے جو وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کا اصل کام جو ہے وہ کیا ہے، اور اس آیت کا اصل مدعا کیا ہے، اور اس کا ہماری زندگیوں سے کیا تعلق ہے. جی، جیسا آپ نے ابھی اس میں ڈسکرائب کیا
اس میں آپ نے جو اہم امور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے بتائے ہیں قرآن میں، آپ نے وہ ڈسکرائب کر دیے. اگر ہم اس میں تھوڑا سا اس کو فردر، پہلے میں آپ کی بات کو تھوڑا سا فردر اس میں چاہوں گا اس پہ اپنی اوپینین بھی دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملائے اعلیٰ سے احکامات جو ہیں وہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہ کوئی تدبیر الہی ہوتی ہے جو کہ لے کر آتے ہیں ملائکہ ملائے اعلیٰ سے نیچے کی طرف. یعنی ملائے اعلیٰ ایک پرماننٹ وہاں کے کوئی ملائکہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور ان سے پھر کوئی اور ملائکہ ہیں جو وہاں سے اس انفارمیشن کو لے کے نیچے، جو جس کو ہم نے ملائے سماوی یا عالم مثال، آپ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں، یعنی وہ کہیں نیچے لے کر آتے ہیں. اس کے درمیان وقت کا وقفہ بھی ہے. یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی کہ وقت بھی موجود ہے. ملائکہ بھی وقت سے ماورا نہیں ہے، لیکن ان کا ٹائم زون الگ ہے، ہمارا ٹائم زون الگ ہے. وہ جب نیچے لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک حفاظتی نظام ہے جو ان کی پروٹیکشن کرتا ہے. وہ حفاظتی نظام بھی کس کے ذمے ہوگا؟ شیاطین کے ذمے تو نہیں ہوگا نا. شیاطین تو بلکہ اچک لینا چاہتے ہیں ان سے انفارمیشن کو. تو وہ ایک نظام ہے جس کو تشبیہ دی گئی کہ ان پہ آگ اور دھواں چھوڑ دیا جاتا ہے اس طریقے سے، یعنی کہ ایک پروٹیکشن شو کی گئی کہ ملائے اعلیٰ سے جو بھی انفارمیشن نیچے آ رہی ہے، تدبیر الہی یا حکم الہی، اس کے بارے میں علم سوائے ملائکہ کے یا نظام الہی کے کسی کو نہیں ہونے دیا جاتا. اور یہ اتنی ریئل چیز ہے، یعنی کوئی فزیکل چیز ہے کہ ان پہ آگ اور دھواں چھوڑا جاتا ہے. یہ جو ورڈنگ ہے یہ شو کرتی ہے کہ کوئی ریئل میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، کوئی ایسا کوئی تمثیلی ایونٹ نہیں ہے. یہ ایک حقیقی ایونٹ ہے جس میں کوئی حقیقی قوتیں ہیں جو ان سے اچک لینا چاہتی ہیں یا چاہتی ہیں کسی طرح ان کو سنگن مل جائے، لیکن وہ ان کو نہیں ملتی. اس طریقے سے وہ ملائکہ سماوی تک آتی ہیں. پھر وہاں سے ہم اگر سورہ حدید کی جو ہم نے آیتیں کوٹ کی تھیں کہ وہاں پہ پھر وہ ایک کتاب ہے جہاں پر تمام ایونٹس جو ہونے والے ہوتے ہیں وہ پہلے سے متعین ہو جاتے ہیں نیئر فیوچر کے، اور پھر وہ زمین پر اپنے وقت پر ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں. اسی کو ہم عالم مثال بھی کہتے ہیں، جس کو ہم نے عالم مثال کہا تھا. یعنی کہ ہم اس کو عالم مثال بھی کہہ لیتے ہیں. اس کے لیے بہترین ورڈ جو میں سمجھتا ہوں وہ ملائے سماوی بھی ہے، جو مطلب سماوی مینز ہمارا جو دنیا کا آسمان ہے اس میں جو ملائکہ موجود ہیں یا جو نظام موجود ہے اس کو ملائے سماوی بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسی کو جو دوسرے مذاہب ہیں یا ایون تصوف بھی ہے اس میں اس کو عالم مثال کی ٹرمینالوجی دی. تو دونوں کے کہنے میں فرق ہے، آلموسٹ اینٹیٹی سیم ہی. تو اس میں جب یہ ملائے سماوی تک آتی ہے چیز تو یہ یہاں آ کے رک جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ جیسے ہی زمین پر وہ وقت آتا ہے اس بندے کی زندگی میں یا اس قوم کی زندگی میں، تب یہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہ پورا ایک ٹائم مینجمنٹ ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ پوری ایک ٹائم مینجمنٹ ہے. اس ٹائم مینجمنٹ کو قرآن میں خود بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ مرنے کے بعد اٹھیں گے تو وہ کہیں گے ہم کتنے دن زمین پر زندہ رہے، تو وہ کہیں گے ایک دن یا آدھا دن. تو آگے سے کہا جائے گا کہ نہیں تو آپ ان سے پوچھ لیجئے جو کہ حساب کرنے والے تھے، یعنی حساب کرنے والوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم زمین پر کتنا عرصہ رہے ہیں. حساب کرنے والے کون؟ کیا انسانوں سے بات کہا جا رہا ہے کہ انسانوں سے پوچھ لو تم زمین پر کتنا عرصہ رہے؟ سارے ہی انسان مر گئے، تو آپ کس انسان سے پوچھیں گے کہ ہم زمین پہ کتنا عرصہ رہے؟ یعنی یہاں اشارہ ہے کہ اب آپ ایک نظام ہے جو کہ ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے پوری، کیونکہ ٹائم زونز ڈیفرنٹ ہیں کائنات کے. ملائے اعلیٰ کا ٹائم زون بالکل الگ ہے. وہاں کا شاید 1 منٹ یا 1 سیکنڈ جو ہے وہ زمین کے 500 سال کے ایکول ہو سکتا ہے، 400 سال کے ایکول ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے. جیسے قرآن نے اس کے لیے 50,000 سال یا 1000 سال کا معاملہ طے کیا ہے. تو اس طریقے سے ٹائم زون کی ڈفرینسیشن ہمیں نظر آتی ہے. تو جو ملائے اعلیٰ سے احکامات نیچے آتے ہیں ان کو نیچے آنے میں زمینی اعتبار سے کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ حساب رکھنے والا ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے.
پھر اس کو ملائے سماوی نے کس وقت زمین پر ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس کو حساب رکھنے والا، اور پھر اس طریقے سے لوگ جب اٹھائے جائیں گے اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ تم ایگزیکٹ زمین میں کتنا عرصہ رہے تمہارے حساب کے مطابق. کیونکہ ہمارے حساب کے مطابق اگر نظام الہی کے حساب سے لیا جائے تو ان کے لحاظ سے جیسے میں نے کہا کہ ان کے لیے تو ہو سکتا ہے ان کا 1 منٹ یا 1 سیکنڈ ہی 500-600 سال کے مطابق ہو، تو اس انسان کی زندگی تو محض سیکنڈ کا 1000واں حصہ تھی نظام الہی کے ٹائم زون میں. تو باقاعدہ ٹائم جو وقت ایک بہت بڑی ڈائمنشن ہے اس کائنات کی، اس وقت کو کی پیمائش کا جو ایک پورا طریقہ کار ہے کہ کسی بندے کی زندگی کتنی ہے، اس کا جو ریکارڈ کیپنگ ہے، اس نے کس وقت کیا فعل سر انجام دیا، وہ دنیا میں کتنے عرصے زندہ رہا، پھر اس کی زندگی کے کس اسپیسیفک حصے میں کوئی ایک واقعے کا ظہور ہونا لازمی ہے، جو کہ اس کی ذمہ داری بھی ملائکہ ہی پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ بندہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے، اب اس کے اس عمر میں اس کو ہدایت دینے کے لیے یا گمراہ کرنے کے لیے، اگر اس نے اپنے ایسے عمل کیے ہیں کہ اسے گمراہ کر دیا جائے تو کوئی ایونٹ ہونا ہوگا نا. کبھی کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تو وہ اس کے لیے ہدایت بھی ہو سکتی ہے، اور وہی ایونٹ اس کے لیے گمراہی بھی ہو سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کس انٹینشن سے وہ ایونٹ کریٹ کروایا تھا، اور یہ کہ بندہ اس کو کس انٹینشن میں ریسیو کرتا ہے. تو یہ ایونٹ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جو کہ نظام الہی کے ہاتھ میں. اگر اس کو آپ نکال دیں، اس کو آپ ہٹا دیں، تو اس سے انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ کولیپس ہو جاتی ہے. یعنی کہ پیدائش اور جوانی اور ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، اس درمیان جو ایونٹس جس وقت پر ضروری ہونے ہیں اس بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کے پچھلوں کے اعمال کی وجہ سے جو چیزیں اس پر آنی ہیں وہ کب آنی ہیں، کس وقت آنی ہیں، اس کی مینجمنٹ بھی نظام الہی کی ذمہ داری ہے. تو یہ چیز بھی بہت اچھے طریقے سے قرآن میں ہمیں نظر آتی ہے واضح الفاظ میں، کہ جب وہ کہیں گے کہ آپ پوچھ لیجئے حساب کرنے والوں سے، تو وہ حساب کرنے والے انسان نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان تو سارے مر چکے ہوں گے اس وقت تک. تو کوئی انسان کو، اور اس وقت ہمیں نہیں نظر آ رہا اس وقت کہ کون حساب کر رہا ہے کہ کون سے انسان کتنے عرصے زندہ رہے. تو یہ ایک اور پہلو ہے جو کہ مطلب ان کے ہونے کا یا ان کے فنکشن کا ایک بہت بڑا پہلو ہے جو کہ موسٹلی لوگ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں یہ چیز بھی مذکور ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے قرآن کے اندر جو پورا ایک آزمائش کا سیٹ اپ ہے، اور جیسے قرآن میں یہ آتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے خوف سے، بھوک سے، من الجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کے مال میں خسارے سے، اموالی اور دیگر چیزوں کے اندر جو ہے تمہاری آزمائش کریں گے. تو یہ پورا جو میکینزم ہے، یہ فرشتے جو ہے تو وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آزمائش کا پورا جو سیٹ اپ ہے اور جو ایونٹس انسان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اسپیسیفک ایونٹس، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ فرشتوں کا ایک پورا میکینزم کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے اندر انسان کے ساتھ جو دیگر ایونٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر بیان ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو 3 کام کیے، جس کے اندر کشتی کے اندر سوراخ کر دینے کا جو کام تھا. اس معاملے کو ہم ویسے تو بہت تفصیل سے بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ قرآن کے اندر فرشتوں کے جو فنکشن بیان ہوئے ہیں، اس میں وہ جو بیک اینڈ کے اوپر رہ کر جو تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اس شخص کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس چیز سے بچانا تھا کہ وہ غریب آدمی تھا، اس کی کشتی کوئی قبضے میں کر لے، تو اس کو ایک چھوٹا نقصان دے کر. جی دیکھیں، اس میں آپ کو ایک اپنا اوپینین دینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ دیکھیں جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ یہاں پر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ حضرت خضر یعنی حضرت عبداللہ جو ہیں وہ اور حضرت موسیٰ جب کشتی میں داخل ہوتے ہیں تو ایگزیکٹ اسی ٹائمنگ پر، اسی وقت پر ان کو سوراخ کرنا تھا. اگر وہ اس سے پہلے کر دیتے تو بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، اگر وہ اس کے بعد ہوتا تو بھی وہ ان کے کسی کام کا نہیں تھا. تو وہاں پر بھی ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری تھی. اسی طرح جو دیوار گر رہی تھی ان یتیم بچوں کی، اس دیوار کا بھی اس وقت کے اوپر گرنا جو ہے، اس وقت اس کو روکنا بہت ضروری تھا. اگر وہ ذرا سا بھی ڈیلے سے وہاں پہنچتے
تو وہ دیوار گر چکی ہوتی. تو یہ ٹائم مینجمنٹ اور ان کا اس وقت اس بچے کے سامنے سے گزرنا کہ جس وہ بچہ وہاں موجود ہو تاکہ وہ اس کو اللہ کے پاس پہنچا دیں. اور مطلب جو یہ ہے واقعہ کہ انہوں نے پھر اس کو اس لیے کیا تاکہ اللہ ان کو نیک اولاد دے. ان تینوں میں واقعات میں آپ دیکھیں کہ ٹائم کی سیکوینسنگ کتنی ضروری تھی. اگر ایک لمحے کے لیے بھی دیر ہو جاتی یا کچھ آدھے ایک گھنٹے کا بھی یا 15 منٹ کا بھی ڈیلے ہوتا تو کیا ہوتا کہ وہ واقعہ وہ سر انجام نہیں دے پاتے. تو اس طرح یہ جو ٹائم ہے اس کو ہم جو مطلب فوقیت ہی نہیں دے رہے ہیں یا ہم فوقیت نہیں دیتے موسٹلی. یہ بہت اہم چیز ہے کہ ملائے اعلیٰ سے جو چیز آتی ہے اس کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے. وہ ملائے سماوی کی طرف آتی ہے, وہ ایک الگ ٹائم زون میں آتی ہے. پھر اس کو اس بندے کی زندگی میں جب ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس کی ایک الگ ٹائمنگ ہوتی ہے اور بالکل پرفیکٹ ٹائمنگ پہ اس کو کرنا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس کا امر آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک لمحے کی کسی قوم کو مہلت ملتی ہے, نہ وہ اس لمحے سے پہلے اس پہ عذاب آتا ہے. تو اس طریقے سے ٹائم کی بڑی کیلکولیشن ہوتی ہے. تو یہ کون اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے؟ اللہ کے اذن سے نظام الہی کرتا ہے نا, ملائکہ کرتے ہیں, نظام الہی کرتا ہے وہی کہ اتنا کیلکولیشن اتنی پریسائز. تو یہ تو اللہ کی صفت ہے, صفت لطیف یعنی کہ بہت ڈیٹیلڈ, اور صفت خبیر یعنی خبر رکھنے والا. تو انتہائی ڈیٹیلڈ خبر رکھنے والا جو ہے وہی کر سکتا ہے نا. تو اسی نے اپنی ان صفات کو ملائکہ کی طرف منتقل کر کے ان کے تھرو ایگزیکیوشن کروائی ہے اس کی. تو یہ ہے کہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ کو بھی اس میں بہت اہمیت دینی چاہیے کہ ٹائم ہی چونکہ ہماری زندگی ہے, اس ٹائمنگ میں ہی جو ایونٹس ہو رہے ہیں انہی سے ہمارا مستقبل متعین ہونا ہے, اور اسی مستقبل کی بیس پر ہمارے آگے آخرت کے جزا و سزا کے معاملات ہونے. تو ہمیں ہمارا ٹائم بھی یہی اینٹیٹیز کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک اہم بات تھی جو میں چاہتا تھا کہ اس میں آپ کے ساتھ اس میں اپنا بھی اوپینین شیئر کروں.